صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم مکیۃ، سورہ مریم مکی ہے، سورہ مریم مکی ہے۔ او الا سجدتها فمدنیۃ، مگر آیت سجدہ مدنی ہے، آیت سجدہ مدنی ہے، یعنی پوری سورت مکی ہے لیکن جو آیت سجدہ اس میں ہے وہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ او الا فخلف من بعدهم خلف الآیتین فمدنیتان، یا فخلف من بعدهم خلف جو آیت ہے آیت سجدہ، اور اس کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ دونوں آیتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوری سورت مکی ہے، آیت سجدہ اور فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ جو آیت سجدہ کے بعد والی آیت ہے، تو یہ دونوں مدنی ہیں۔ وَهِيَ 98 آیتن، اور اس میں کیا ہے؟ 98 یا 99 آیتیں ہیں۔ کیا آیتیں ہیں؟ 98 یا 99 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے، آ رہا ہے وذکر فی الکتاب مریم، تو حضرت مریم کا ذکر ہے آیت میں، تو اسی کو لے کر کے اس سورہ کا نام بھی سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی اور اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر سے پہلے حاضہ نکال کر کے بتلا دیا کہ مبتدا محذوف ہے اور ذکر کیا ہے؟ خبر ہے، کہ یہ تیرے پروردگار کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کرنے کا ذکر ہے۔ یہ تیرے پروردگار کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحم کرنے کا ذکر ہے، سمجھا؟ عبدہ مفعول ہے رحمت کا، ذکر و رحمت، رحمت مصدر ہے، اور رب کا مضاف الیہ ہے اس کا، اور عبدہ رحمت کا مفعول ہے۔ زکریا بیان لہو، اور زکریا اس کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ عبدہ کا بیان ہے، اس کا عبدہ کا بیان ہے زکریا۔ یہ تیرے پروردگار کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحم کرنے کا ذکر ہے۔ اذ متعلق برحمت، اذ کا تعلق رحمت سے ہے۔ کس سے ہے؟ اذ نادا ہے نا، اذ نادا، تو اذ جو آ رہا ہے، اور تو اس اذ کا تعلق کس سے ہوگا؟ کس کا ظرف بنے گا؟ یہ تو واضح کر دیا کہ اذ ظرف بنے گا رحمت کا، ذکر کا نہیں۔ ذکر بھی مصدر ہے اور رحمت بھی مصدر ہے، لیکن جب زکریا کو رحمت سے جوڑا ہے تو اس کو بھی کس سے جوڑ دیا؟ رحمت سے، ہے نا، اور ذکر سے اس کو نہیں جوڑا۔ گویا کہ اذ نادا ربہ جو جملہ جو ظرف بنے گا وہ رحمت کا ظرف بنے گا ترکیب میں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا خفیہ طریقے سے۔ پکارنے کا مطلب کیا ہوا؟ مشتملاً علی دعائن، یعنی ایسی پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دعا پر مشتمل تھا، یعنی انہوں نے خفیہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ سرن، خفیہ کا مطلب سرن، خفیہ دعا کی۔ کب دعا کی؟ جوف اللیل، درمیانی رات میں، لأنہ اسرع للإجابت، اس لیے کہ یہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے، یا جلد قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے۔ کب؟ رات کی دعا ہے نا، تنہائی کی دعا جلد اللہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجلس میں جہری دعا کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڈھا دیکھو اتنی عمر کا ہو گیا اور اولاد کی تمنا کرتا ہے نا، اپنے پروردگار کو رات میں پکارا، سمجھا، تنہائی میں پکارا، چپکے سے پکارا۔
قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ زکریا علیہ السلام نے کہ میرے پروردگار انی وہن العظم جمیعہ منی، کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، سمجھا؟ میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ العظم کا جو الف لام ہے، یہ الف لام کس کا ہے؟ جنس کا ہے۔ کس کا ہے؟ جنس کا ہے، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ واشتعل الراس منی شیبا، اور سر میں سفیدی پھیل گئی، میرے سر میں سفیدی پھیل گئی۔ یہ شیبن جو ہے یہ تمیز ہے جو فاعل سے بدلا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ تمیز ہے کس سے بدلا ہوا ہے؟ یہ تمیز ہے جو فاعل سے بدلا ہوا ہے۔ کیا عبارت ہونی چاہیے؟ اشتعلا شیب الراس، کیا ہونا چاہیے؟ اشتعلا شیب الراس، سر کی سفیدی پھیلی، سر پھیلا نہیں، سمجھا؟ کیا معنی ہو رہا ہے؟ اشتعل الراس شیبا، لفظی معنی کیا کریں گے؟ سر پھیل گیا، سر پھیل گیا باعتبار شیب کے، ہے نا؟ سر پھیل گیا باعتبار شیب کے، تو سر نہیں پھیلا ہے بلکہ سر کی سفیدی پھیلی ہے نا؟ تو یہ تمیز جو ہے شیبن، یہ تمیز ہے فاعل سے منقول ہے۔ کس سے؟ فاعل سے منقول ہے۔ عبارت ہونی چاہیے اشتعلا شیب الراس، کیا ہونا چاہیے؟ اشتعلا شیب الراس، ای انتشر، نکال کر بتلا بھی دیا، ای انتشر الشیب فی شعرہ، یعنی سفیدی پھیل گئی بال میں۔ سفیدی کہاں پھیلی؟ پھیل بال میں۔ تو اشتعلا بمعنی انتشر، اشتعلا بمعنی انتشر۔ کما ینتشر شعاع النار فی الحطب، جیسا کہ آگ کی کا شعلہ پھیل جاتا ہے لکڑی میں۔ آگ لگاتے ہیں، سمجھا؟ تو لکڑی جل کر کے لال ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ تو جس طرح آگ کے اندر انگارہ اور آگ کی سرخی پھیل جاتی ہے لکڑی میں، اسی طرح سفیدی کیا ہو گئی؟ پورے سر میں پھیل گئی۔ سر نہیں پھیلا ہے، سر نہیں پھیلا بلکہ سر کی سفیدی پھیل گئی ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوكَ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دعا کروں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ أَيْ بِدُعَائِ إِيَّاكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں آپ سے دعا کرنے میں اے میرے پروردگار محروم نہیں رہا، ناکام نہیں رہا۔ فیما مضی، ماضی میں، فلا تخیبنی فیما یاتی، لہذا آئندہ بھی مجھے ناکام نہ کرنا۔ یعنی اے اللہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں آل و اولاد کے متعلق، اور میں نے اکثر دعائیں کی ہیں آپ سے ماضی میں، تو آپ نے میری دعا کو محروم نہیں کیا ہے، قبول کیا ہے۔ آئندہ بھی جو میں دعا کر رہا ہوں، جو ابھی دعا کر رہا ہوں اولاد کے لیے، آئندہ کے لیے، اس دعا کو بھی ناکام نہیں کرنا، محروم نہیں کرنا، ہے نا؟ بات ختم ہوئی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ الَّذِينَ يَلُونِي فِي النَّسَبِ كَبَنِي الْعَمِّ مِنْ وَرَائِي أَيْ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى الدِّينِ أَنْ يُزِيعُهُ كَمَا شَاهَدتُّهُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ تَبْدِيلِ الدِّينِ، بنی اسرائیل نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے، سمجھا؟ ہزاروں نبی آئے، اور نبی کے بیٹوں نے، سمجھا؟ نبی کے پوتوں نے، نبی کے پرپوتوں نے، سمجھا؟ ان کے دین کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ یہی بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت زکریا۔ تو ان کو خدشہ ہوا، کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اولاد تو ہے نہیں، تو میرے بعد میرے جو کنبے اور گھرانے کے لوگ ہیں، بھائی بند، چچا زاد وغیرہ، اسواد وغیرہ ہیں، یہ کیا کرے؟ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو، میرے خاندان والوں کو دیا ہے، یہ میرے دین کو بدل دیں، جس طرح بنی اسرائیل نے بدل دیا مجھ سے پہلے، ہے نا؟ تو اس لیے مجھ کو اولاد کی طلب کی تمنا ہوئی، اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ کو کوئی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہے نا؟ گویا کہ اولاد کے طلب کی جو وجہ تھی، وہ وجہ ہے کہ انی خفت الموالیہ، کہ میں بھائی بندوں سے مجھے اندیشہ ہے، الذین یلونی فی النسب، جو میرے نسب میں مجھ سے متصل ہیں، جیسے کہ چچا زاد، بھائی چچا کے لڑکے وغیرہ، جو میرے دیاد وغیرہ ہیں، ہے نا؟ دیاد جس کو کہہ لو، ہے نا؟ جو میرے دیاد وغیرہ ہیں ان سے مجھے اندیشہ ہے۔ کس چیز کا؟ من ورائی، میرے جانے کے بعد کا، میرے موت کے بعد کا۔ کس چیز پر اندیشہ ہے؟ علی الدین، دین پر، ان یضیعوہ، کہ وہ اس کو کہیں ضائع نہ کر دیں، ہے نا؟ کما شاہدت فی بنی اسرائیل، جیسا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے بنی اسرائیل میں، مشاہدہ کیا ہے، من تبدیل الدین، دین کو بدلنے کا۔
یعنی جس طرح بنی اسرائیل نے دین کو بدل دیا اسی طرح ممکن ہے کہ میرے دیہات لوگ جو ہیں، میرے کنبے کے لوگ جو ہیں، میرے بھتیجے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں؟ دین کو، میرے چچے زاد بھائی جو لوگ ہیں وہ دین کو بدل دیں۔ اس لیے مجھے طلب ہے، میری چاہت ہے کہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں، ہے نا، جو میرے دین کا بھی وارث ہو، اور یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد کو جو آپ نے دین عطا، بنی اسرائیل کے انبیاء، سمجھا، تو ان انبیاءوں کی دین کا بھی کیا ہو جائے؟ وہ وارث ہو جائے۔ آگے دیکھیے، اسباب کے تحت عام طور پر بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کے اثر کو قبول کرتا ہے، اور باپ کے طریقے سے بیٹا جلدی ہٹتا نہیں۔ عام طور پر بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کے طریقے سے جلدی ہٹتا نہیں ہے، لیکن بھائی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، بھتیجا چچا کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ عام طور پر باپ کے طریقے سے نہیں ہٹتا ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا نے تمنا کی کہ ہم کو اولاد ہو جائے جو میرے دین کی وارث ہو، میرے طریقے سے ہٹے نہیں۔ آگے دیکھو، وکانت امراتی عاقرن، اور میری بیوی بانجھ ہے، لا تلدو، جن نہیں سکتی، بچہ نہیں ہو سکتا، فہبلی من لدنک من عندک ولیا، لہذا آپ مجھے عطا کیجیے اپنے پاس سے ایک ولی، یعنی بیٹا عطا کیجیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب دیکھیے کہ اولاد کے طلب کی وجہ پراپرٹی اور جائیداد اور حکومت ریاست کی حفاظت نہیں، بلکہ خدا کے دین کی حفاظت، خدا کے دین کی حفاظت۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر اولاد اپنے باپ کے طریقے سے نہیں ہٹتی ہے۔ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب یرثنی کے بارے میں لغت بتلا رہے ہیں، بالجزم، یرثنی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یرثنی، جزم کے ساتھ، جواب امر ہو جائے گا۔ تو حب کیا ہے؟ امر ہے، پہلے جو آیا حب لی، تو حب کیا ہوگا؟ فعل امر، اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ یرثنی، ہے نا، رفع، وبالرفع، اور رفع کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ولین موصوف، اور یرثنی کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع، جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت بن جائے گا۔ ویرث بالوجہین، اور یرث یہاں بھی دو لغت، سمجھا، یرث بھی اور یرث بھی، یرث پڑھیں گے تو جواب امر بن جائے گا، اور یرث پڑھیں گے تو ولین ہی کی صفت ثانی بن جائے گا، ہے نا، اسی سے جڑ جائے گا معطوف علیہ ہو کر۔ ویرث بالوجہین، اور یرث میں دونوں طریقہ، یعنی یرث اور یرث دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پڑھیں گے تو جواب امر اسی طرح بن جائے گا، اور اگر یرث پڑھیں گے تو صفت بن جائے گا اسی طرح، ہے نا۔ جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، آل یعقوب سے مراد جدی، یعنی میرے باپ دادا آل یعقوب ہی ہیں، سمجھا۔ انہوں نے کہا کس چیز کا وارث ہو؟ تو العلم والنبوۃ، علم اور نبوت کا وارث ہو۔ اس لیے کہ انبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، انبیاء کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ تو اولاد کی طلب اس لیے ہے کہ میرا علم، یا میرے خاندان کا اور میرے آبا و اجداد کا جو علم ہے، علم نبوت، اس کے یہ حامل ہو جائیں۔ وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے پروردگار آپ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیجیے، رضیہ بمعنی مرضین، ہے نا، اندگا، آپ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیجیے۔ قال تعالی فی اجابت طلبہ الابن الحاصل بها رحمتا یا زکریا انا نبشرک بغلام یرث کما سالت اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی اجابت طلبہ، حضرت زکریا کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے، الابن الحاصل بہا، یعنی بیٹے کا جو مطالبہ کیا تھا حضرت زکریا کے، اس بیٹے کو، سمجھا، حضرت زکریا کے اس بیٹے کے طلب کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کو حاصل ہوگا بطور رحمت کے، جو ان کو حاصل ہوگا بطور رحمت کے۔ تو حضرت زکریا کو حاصل ہونے والے، رحمت کے طور پر، حضرت زکریا کو رحمت کے طور پر حاصل ہونے والے بیٹے کی طلب کے درخواست کے جواب میں، بیٹے کے طلب کے قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا، ہے نا، یا زکریا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی درخواست کو قبول کرنے کے بعد کہا یا زکریا، ہے نا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام،
इस पूरी इबारत का खुलासा कि हज़रत ज़करिया की दरख्वास्त कबूल हुई, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा, तो अल्लाह ताला उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए कहता है आगे क्या, या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, कि मैं तुमको बशारत देता हूँ लड़का की, यरिसो, जो वारिस होगा, कमा सालता, जैसा कि तुमने सवाल किया है, मांगा है, इस्मुहु यहया, उसका नाम यहया होगा, लब नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या, और हमने नहीं बनाया इससे पहले उसका कोई हम नाम, ऐ मुसम्मम बियहया, यानी यहया नाम का कोई बच्चा पैदा नहीं किया, है ना, यहया नाम का इनसे पहले कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। क़ाल रब्बि अन्ना कैफ़ यकूनु ली, उन्होंने कहा ए मेरे परवरदिगार, अन्ना बिमाना कैफ़ा है, अन्ना बिमाना कैफ़ा है ना, तो आम तौर पर अन्ना कैफ़ा के माने में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़करिया ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार कैसे होगा मुझको लड़का, वकानत इमराती आकिरन, हालांकि मेरी बीवी बाँझ है, वक़द बलगतु मिनल किबर यतिया, और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। समझा, तो एतिया किससे बना है, आता यातू से बना, किससे, आता यातू से माखूज है, मिन आता, मिन अता, आता यातू से ये बना है। उतुवन मस्दर, उतुवन मस्दर, आता यातू उतुवन किसके माने में है, यबिसा, किसके माने में है, अता यबिसा के माने में है खुश्क होने, मेरी हड्डी का गुद्दा खुश्क हो गया। समझा, नुत्फा कहाँ से आएगा, आई निहायत सिन्ने, यानी उम्र की इंतहा को मैं पहुंच गया हूँ, कितना भाई, मैं आता व इशरीना सनतन, 120 साल, और बलागत इमराती, और मेरी बीवी पहुंच चुकी है, समानी व तिसीना सनतन, समानी व तिसीना, 98 साल को, किसको, मेरी बीवी 98 साल को, और मैं पहुंच चुका हूँ कितना, 120 साल को, हड्डी का गुद्दा भी सूख गया है, नुत्फा कहाँ से आएगा, और वो बाँझ भी है ना, औलाद कैसे पैदा होगा। अब लुगत बतला रहे हैं किसका, इतिया का, वह असलो इतियिन उतुव्वुन, इतियुन की असल किस क्या है, उतुव्वुन है, इतिया है ना, इतिया, तो इतियुन की असल क्या होगी, उतुव्वुन, कुसरती ताउ तखफीफन, ता को कसरा दिया गया बतौर तखफीफ के, समझा, ता को कसरा दिया गया किसके, उतुव्वुन है ना, तो ता को कसरा दिया तो उतिव्वुन हुआ, क्या हुआ, उतिव्वुन, कसरा क्यों दिया, तखफीफ के लिए, जम्मा थोड़ा भारी था तो कसरा दे दिया तखफीफ के तौर पर। वकुलिबतिल वावुल ऊला यान, और उतुव्वुन दो वाव है तो पहले वाव को किससे बदल दिया, या से, क्यों भाई, इसलिए कि उससे पहले कसरा आया, उससे पहले क्या किया है, ताकि जम्मे को कसरे से बदल दिया ना, तो ता पर कसरा आ गया तो पहले वाव को भी या से बदल दिया ताकि कसरे से मुनासबत हो जाए, है ना, ले मुनासबत कसरत, पिछले कसरे की मुनासबत की वजह से, है ना। वसानिया तो यान, और दूसरे वाव को भी या से बदल दिया गया, समझा, किससे बदल दिया, ओ ती वुन हुआ, क्या हुआ, ओ ती वुन, ओ ती वुन, दूसरे वाव को भी या से बदल दिया तो क्या, ओ ती युन, इदगाम कर दिया तो क्या हो गया, ओ ती युन, और मुनासबत के लिए ऐन के जम्मे को कसरे से बदल दिया ताकि ता से मुनासबत हो जाए, तो क्या हो गया, ती युन, है ना। और वक़द बलगतु मिनल किबर यतिया, अता यातू से माखूज है, यबिसा के माने में है, यानी उम्र की इंतहा 120 साल, और मेरी बीवी पहुंच चुकी है 98 साल, और इतियुन की असल उतुव्वुन है, ताकि ता को कसरा दिया गया बतौर तखफीफ के, और पहले वाव को बदल दिया गया या से कसरे की मुनासबत की वजह से, और दूसरे वाव को भी या से बदल दिया गया ताकि उसमें या का इदगाम हो जाए। क़ालल अम्रु कज़ालिका, अल्लाह ताला ने फरमाया मामला ऐसा ही है, क़ालल अम्रु कज़ालिका, अल्लाह ने कहा या फरिश्ते ने कहा, जो फरिश्ते आए होंगे उनके पास वही लेकर के, तो वो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ने कहा, डायरेक्ट, है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल अम्रु कज़ालिका, मामला ऐसा ही है, मिन खल्क़ि गुलामिन मिनकुमा, फिर तुम दोनों से लड़का पैदा होकर रहेगा, है ना, तुम दोनों से लड़का पैदा होगा। क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन, तेरे परवरदिगार ने कहा है कि ये मुझ पर आसान है, क्या आसान है, औलाद देना मेरे लिए आसान है। बेअन अरादा अलैका कुव्वतल जमा, बई तौर के मैं असबाब पैदा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, असबाब मफकूद हो चुके हैं औलाद के हुसूल के, असबाब पैदा करना मेरे ज़िम्मे है, मैं असबाब पैदा कर सकता हूँ, बई तौर के, हाँ, बेअन अरुद्दा अलैका कुव्वतल जमा, बई तौर के मैं तुमको जमा की कुव्वत लौटा दूँ,
व उफ्तिक रहिमा इमरातिका, चाहे और मैं तुम्हारे बीवी के रहम को खोल दूं, उलूक के लिए, किसके लिए? उलूक के लिए, यानी बच्चेदानी का मुंह क्या हो जाए? खुल जाए और हमल ठहर जाए और तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे हड्डियों के अंदर नुत्फा हम पैदा कर दे, है ना। ये हम कादिर हैं इस बात पर। तो तेरे परवरदिगार ने फरमाया कि मुझ पर आसान है बई तौर के मैं तुमको जमा की कुव्वत लौटा दूंगा और मैं तेरे बीवी के बच्चेदानी के मुंह को खोल दूंगा, किसके लिए? उलूब के लिए, हमल के करार के लिए। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल, और देखो तुम अपने वजूद को मैंने तुमको इससे पहले पैदा किया। वलम तक शैया, और तुम कुछ भी न थे अपनी तख्लीक से पहले। क़ब्ल खल्क़िका, हर इंसान अपनी तख्लीक से पहले कुछ नहीं होता है, समझा। वल इज़हारिल्लाहि तआला हादिहिल क़ुदरतल अज़ीमता अलहमहु सवाला लियुजाब बिमा यदुल्लु अलैहा वलम्मा ताक़त नफ्सुहु इला सुरअतिल मुबश्शर बिही, और इसलिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस कुदरत को ज़ाहिर करे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस अजीम कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए सवाल का इल्हाम किया था ज़करिया के दिल में, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे ऐसी चीज़ के ज़रिए जो अल्लाह की कुदरत की दलील हो जाए, है ना। क्या मतलब? यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामला को दिखलाना चाहता था कि मैं बुढ़ापे में हड्डी सूख चुकी है और बीवी बांझ है, तो मैं औलाद देने पर कादिर हूँ, है ना, और इस कुदरत का मुजाहिरा मैं करवा सकता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इस इरादे से इल्हाम किया, किसके? ज़करिया के दिल में सवाल करने का। तो ज़करिया ने उस इल्हाम को सवाल में बदल करके अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, है ना। इसलिए कि पैगम्बर का सारा काम वही होता है, इल्हाम होता है। तो इन्होंने मुतालबा किया था, दरख्वास्त किया था अल्लाह ताला से, तो इल्हाम की वजह से दरख्वास्त किया था। और अल्लाह ने इल्हाम क्यों किया? ताकि अपनी कुदरत आज़ीमा को ज़ाहिर कर दे और दिखला दे दुनिया को कि अल्लाह ताला कादिर है ना। वलम्मा ताक़त नफ्सुहु इला सुरअतिल मुबश्शर बिही, और जब हज़रत ज़करिया का दिल बशारत दिए गए लड़के की तरफ तेज़ी से माइल हुआ। क्या हुआ? तेज़ी से माइल हुआ। क्या मतलब? जो बशारत मिली थी अब दिल में ख्वाहिश उबल गई, मचल गई, है ना। क्या हुआ? काल रब्बी जाल्ली आया, तो ज़करिया ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार आप बनाइए मेरे लिए कोई अलामत, कोई निशानी बना दीजिए। अलामतन अला हमल इमराती, यानी मेरी बीवी के हमल पर कोई अलामत बतला दीजिए, समझा। चूँकि असबाब तो है नहीं मेरे पास, समझा, तो कोई अलामत ऐसी बतला दीजिए कि पता चल जाए कि बीवी हमल से है ना। तो फरमाया कोई अलामत बतला दीजिए। क़ाल आयतुका अलैहि अल्ला तुकल्लिमन नासा, तो हज़रत अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है, किस पर? हमल पर। तुम्हारी बीवी के हमल पर तेरे लिए अलामत ये है कि अल्लाह तुकल्लिमन नास, कि तुम बात न कर सकोगे। तमनउ मिन कलामिहिम, लोगों से गुफ्तगू से तुम रुक जाओगे। बरखिलाफ ज़िक्रुल्लाह के, सिवाय ज़िक्रुल्लाह के। सलासा लयालिन, 3 रात, बेअय्यामिहा, दिनों के साथ, यानी 3 रात 3 दिन तुम ठीक ठाक रहोगे लेकिन बात नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, जिक्र अस्कार कर पाओगे लेकिन मुंह से बोल नहीं पाओगे, है ना। कमाफी आल इमरान सलासत अय्यामिन, जैसा कि आल इमरान में है सलासत अय्यामिन, यानी 3 दिन और 3 रात। सूरह आल इमरान में 3 दिन 3 रात 3 दिन का जिक्र है, तो यहाँ 3 रात निकाल करके बतला 3 रात का जिक्र है। तो 3 दिन और 3 रात सबियन, इस हाल में कि तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुमको कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जबान गल जाए, घाव हो जाए, तुम बोल नहीं पाओ, नहीं। तो बगैर किसी बीमारी के तुम्हारी आवाज़ एक दूसरे से बात करने के सिलसिले में रुक जाएगी, लेकिन मेरे जिक्र के लिए तुम्हारी जबान नहीं रुकेगी। आया समझ में? तो फरमाया कि तुम, हाँ, हालुम मिन फ़ाइली तकल्लुम, कि ये सबियन हाल है तकल्लुम के फ़ाइल से, समझा। तकल्लमा है ना, तुकल्लिमा, मिन फ़ाइले तुकल्लिमा, है ना। ये अल्लाह तुकल्लिमा है ना, तो तुकल्लिमा के अंदर जो फ़ाइल है, ज़मीर है, उससे ये सबियन हाल है। ऐ बिला इल्लतिन, बगैर किसी बीमारी के। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब इलल मस्जिद व कानू यंतज़िरून फ़तहू लियुसल्लू फ़ीही बिअमरिही अलल आदा, चुनांचे हज़रत ज़करिया निकले अपनी कौम के पास मिहराब से, यानी मस्जिद के हुजरे से, जो उनका हुजरा था उस हुजरे से बाहर निकले। कौम मस्जिद में जमा थी। वकानु यंतज़िरूना, और लोग इंतज़ार कर रहे थे, फ़तहू, मेहराब के खुलने का, हुजरे के खुलने का। तो मेहराब के अंदर ही हुजरा था, हुजरा से निकल करके मेहराब में आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे लोगों को, है ना।
تو لوگ انتظار میں تھے کہ اب حجرہ کھلے گا محراب میں, حضرت زکریا آئیں گے اور ہم لوگ نماز پڑھیں گے ساتھ میں. تو لوگ انتظار کر رہے تھے حجرے کے کھلنے کا تاکہ وہ اس میں نماز پڑھیں ان کے حکم سے, عادت کے مطابق, حضرت زکریا کے حکم سے عادت کے مطابق. فَأَوْحَىٰ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا, تو انہوں نے اشارہ کیا ان کو, کن کو؟ حضرت زکریا نے کس کو؟ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں ان کو اشارہ کیا کہ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, کہ تم لوگ صبح و شام نماز پڑھو, أَوَائِلَ النَّهَارِ وَأَوَاخِرِهِ, دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں. تو بکرتن دن کا شروع حصہ فجر, اور عشیاً دن کا آخری حصہ عشاء, سمجھا؟ تو دن کے آخری حصے میں تم, اور دن کے شروع حصے میں, سمجھا, دن کے شروع حصے میں اور دن کے آخری حصے میں تم نماز پڑھو, یعنی مغرب اور فجر کی نماز ایک طرح سے ہوئی. العادہ, جیسا کہ عادت ہے, عادت کے مطابق, یعنی گویا کہ ان لوگوں کی نماز یہی تھی کہ صبح میں ایک نماز اور شام میں ایک نماز. تو حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ تم لوگ صبح و شام نماز پڑھو, منہ سے نہیں کہا, سمجھا, اس لیے کہ منہ سے بولی تو بند تھی سوائے ذکر کے, سمجھا. فَعُلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمْلَهَا, لہذا انہیں معلوم ہو گیا اپنے رک جانے کی وجہ سے لوگوں کے گفتگو سے, حملها, بیوی کا حمل, یعنی جب حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی اور بات نہیں کر سکے, اشارے سے کہا کہ اپنی نماز پڑھ لو, ہے نا, اشارے سے کہا کہ صبح کی نماز پڑھو, اشارے سے کہا شام کی نماز پڑھو, منہ سے بولی نہیں نکلی, یہ سمجھ گیا کہ بیوی کیا ہے, حمل سے ہو گئی ہے. تو چنانچہ حضرت زکریا کو معلوم ہو گیا اپنے رک جانے کی وجہ سے, بن کلامہم, لوگوں سے بات کرنے سے, حملہا بیحییٰ, کہ بیوی کے حمل کا یحییٰ کے ذریعے. وبعد ولادتہ بسنتین قال اللہ تعالی, اور حضرت یحییٰ کی ولادت کے 2 سال پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب حضرت زکریا پیدا ہو گئے, حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے, تو پیدا ہونے کے بعد جب 2 سال کا عرصہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس سے, یا یحییٰ خذ الکتاب التوراۃ بقوۃ, کہ اے یحییٰ کتاب لو, اے یحییٰ کتاب لو, یعنی تورات کو تھام لو, بقوۃ, قوت کے ساتھ, بجد, محنت سے. وآتیناہ الحکم صبیا, اور ہم نے ان کو حکمت عطا کیا تھا, یعنی نبوت دے دیا, صبیًا, بچپنے میں, ابن 3 سنین, 3 سال کی عمر میں. کس میں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, بچے ہی میں نبوت عطا فرما دیا, 3 سال ہی کی عمر میں تورات کو تھامنے کا حکم دے دیا, ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے تھے, تورات آ چکی تھی, سمجھا. آگے دیکھو, وحناناً من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا, وحنان بمعنی رحمتاً, اور ہم نے لوگوں کے لیے, اور ہم نے ان کو, کن کو, یحییٰ کو, ہم نے یحییٰ کو رحمت والا بنایا لوگوں کے لیے اپنے پاس سے, وزکاتاً, اور کیا ہے, صدقتاً علیہم, اور ہم نے ان کو کیا بنا دیا, پاکیزہ بنا دیا, کیا بنا دیا, اور ہم نے ان کو پاکیزہ بنا دیا, سمجھا, یعنی گناہ سے پاک رہنے والے, کیا رہنے والے, گناہوں سے پاک رہنے والے. یا ہم نے ان کو وقف کر دیا, کیا کر دیا, صدقۃ مانا وقف, صدقۃ مانا وقف, کہ ہم نے ان کو وقف کر دیا کس کے لیے, دین کے لیے. وکان تقیّا, اور وہ متقی آدمی تھے. روی انہ لم یعمل خطیئۃ قط, مروی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ولم یہم بہا, اور گناہ کا خیال بھی نہیں آیا. وبرم بوالدیہ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا, کس کو, یحییٰ کو. ولم یکن جباراً, اور وہ متکبر نہ ہوئے, ہے نا, عاصیا, نافرمان نہ ہوئے اپنے پروردگار سے, ہے نا, یعنی اپنے پروردگار کے نافرمان بھی نہیں. تو گویا کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو کیا کر دیا, مختلف خوبیوں سے نوازا. پہلی خوبی یہ کہ بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دیا. دوسری خوبی بڑی کیا ہے کہ رحیم بنایا, رحمت والا بنایا, رحم والا بنایا. تیسری خوبی کہ ان کو وقف کر دیا, سمجھا. چوتھی خوبی کہ وہ متقی آدمی, متقی بنایا ان کو. پانچویں خوبی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. چھٹی خوبی کہ غیر متکبر. ساتویں خوبی غیر نافرمان, ہے نا, متکبر بھی نہیں, نافرمان بھی نہیں. وسلام علیہ, وسلام منا علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا, اور سلامتی ہو ہماری طرف سے اس پر, کس پر, یحییٰ پر. یوم ولد, جس دن وہ پیدا کیے گئے. یوم یموت, جس دن مریں گے. یوم یبعث حیا, جس دن اٹھائے جائیں گے. ای فی ہذہ الایام المخففہ,
یعنی ان خوف والے ایام میں میری طرف سے یحییٰ کیا رہیں گے؟ سلامتی پر رہیں گے، ہے نا، یحییٰ پر گھبراہٹ اور خوف طاری نہیں ہوگا۔ التی یرا فیہا ما لم یرہ قبلہا، سمجھا، کیونکہ ان ایام میں آدمی وہ چیز دیکھتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھتا ہے نا۔ پیدائش سے پہلے تنگ تاریخ دنیا میں آیا، آنکھ کھولا اتنی بڑی کائنات، سمجھا، آنکھ کھولا اتنی بڑی کائنات، سمجھا۔ تو پیدائش سے پہلے کیا ہے کہ مطلب چھوٹی سی دنیا، ایک کنویں کے برابر اتنی بڑی دنیا، سمجھا، اور پیدائش کے بعد اتنی وسیع و عریض دنیا، اور جب مرے گا تو اس سے بھی وسیع و عریض دنیا، اور میدان محشر ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ ہوگا ہی نہیں، سمجھا۔ تو یہ تینوں زمانے ایسے ہیں جس میں انسان پہلے کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو